انسان اپنے ابتدائی دور سے غاروں کے اندر زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ غار انسانوں کا مسکن تھا، جہاں وہ لکڑیاں جلاتے، جانوروں کا شکار کر کے لاتے اور یہاں ذخیرہ کر کے رکھتے۔ دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی انسان انہی غاروں میں چھپا کرتے تھے۔ بہت سے توہم پرست قوموں کا عقیدہ یہ تھا کہ غاروں کے اندر ان کے مرنے والوں کی روحیں رہتی ہیں۔ ان غاروں سے دوسری دنیا کے راستے جاتے ہیں، جہاں وہ روحیں سفر کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس مقدس غار کا تذکرہ کریں گے، جس کا ذکر غار کہف کے نام سے قرآن مجید میں آیا ہے، جس غار میں اللہ کے برگزیدہ بندے ابدی نیند سوتے رہے، جنہیں اصحاب کہف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے کو سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج سے ہزاروں سال قبل روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی حکومت تھی، جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس کی حکومت میں جو شخص بھی بت پرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو توحید پرست تھے اور جنہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ جب بادشاہ کو ان باغی نوجوانوں کی خبر ملی تو انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنا عقیدہ بے باکی سے بیان کر دیا اور کہا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ ان کے اس نڈر اور ہمت والے الفاظ سے بادشاہ کا دربار نعرہ توحید سے گونج اٹھا۔ دراصل یہ نوجوان شہر کے ایک اعلیٰ خاندان مقابی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے خاندان کے نامور اور بہادر سپوت تھے۔ انہوں نے کھلے عام بادشاہ کے مشرکانہ مذہب کا انکار کر دیا۔ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ تم لوگوں کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو تیسرے دن وہ لوگ کچھ مال اور توشہ لے کر رات کے وقت شہر سے باہر نکل گئے اور ایک بیابان کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور اس کا کتا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا، اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کتے کو بھگائیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہا نے کہا، اسے آنے دو، ہو سکتا ہے یہ ہماری حفاظت کرے۔ وہ مجھ سے بہت مانوس ہے اور میں اسے خاموش کر سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا کہ اس میں ذرا چل کر آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی اور کتا بھی غار کے کنارے پہ سو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھیں اور جب غروب ہوتا تو تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ با ایمان اور صالح جوان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے، اس لیے انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ غار میں سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک معجزانہ کیفیت طاری کر دی اور وہاں ایسی نیند سو گئے جو نہ ہی عام نیند تھی اور نہ ہی موت، بلکہ وہ ایک گہری نیند کسی کیفیت میں چلے گئے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس غار کا منہ بند کر دیا جائے اور وہاں اس غار کے دہانے پر ایک تانبے کی تختیوں پر ان لوگوں کے نام اور پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کر دیا جائے تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے اور تاریخ میں محفوظ رہے۔ زمانہ گزرتا گیا، موسم تبدیل ہوئے، مگر اصحاب کہف یوں ہی سوئے رہے اور اللہ کی قدرت سے ان کے جسم ویسے ہی صحیح اور سالم رہے۔ اس پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ پڑا اور یوں 300 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور اب افسوس شہر میں بیداروس نام کے بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ بت پرستی کا دور ختم ہو گیا، لیکن لوگ نئے فتنوں میں پڑ گئے، جس میں ایک فتنہ یہ تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونے اور قیامت آنے کا انکار کر دیا تھا۔ لہذا بیداروس نے اللہ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی قدرت کا کچھ ایسا نظارہ دکھلا دے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ کے حکم سے اس غار میں سوئے اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر تک سوئے؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 1 دن سے بھی کم
انہیں اس بات کا قطعاً علم نہ تھا کہ باہر کی دنیا ہی بدل چکی ہے۔ وہ کتنے عرصے یہاں غنودگی میں تھے۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایک کو چاندی کے سکے دے کر بازار بھیجا جائے تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو۔ جب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے شہر کو بالکل تبدیل شدہ پایا۔ گھر اور عمارتیں اونچی اونچی ہو گئی تھیں، لوگوں کے لباس میں بھی تبدیلی آ گئی تھی، کوئی شخص بھی آشنا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک دکان کے پاس گیا اور دکاندار کو سکے دے کر کھانے کی چیزیں مانگی۔ جب اس دکاندار نے اس سکے کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ تمہیں یہ سکے کہاں سے ملے؟ کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ یہ تو سینکڑوں سال پہلے بادشاہ کے سکے ہیں۔ جب اصحاب کہف کا وہ ساتھی اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ اسی دور کے سکے ہیں، لہذا اس بحث کی وجہ سے وہاں بھیڑ لگ گئی۔ اس شخص نے کہا کہ کل دقیانوس ہمیں قتل کرنے والا تھا، لہذا ہم اس سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ دقیانوس کو مرے ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں اور یہ بیداروس کا زمانہ ہے۔ اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو اس غار کی طرف چلنے کا کہا۔ جب غار میں موجود اصحاب کہف نے لوگوں کے ہجوم کو آتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ دقیانوس کی فوج نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے، لہذا وہ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب شہر کے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف باہر آئے اور سارا ماجرا کھل گیا کہ یہ زمانہ ہی کچھ اور ہے اور وہ اس غار میں سینکڑوں سال سے سوئے ہوئے تھے۔ اتنے میں بادشاہ بیداروس بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے دہانے کے قریب زمین کھدوائی تو وہاں سے وہ صندوق برآمد ہوا جس میں سارا ماجرا لکھا ہوا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتنی لمبی مدت کی موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی انسانوں کو دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے۔ اصحاب کہف لوگوں کے لیے ایک عبرت اور اللہ کی کھلی نشانی ثابت ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ سے رخصت لی اور شہر والوں کے لیے سلامتی اور ہدایت کی دعا کر کے اس غار میں دوبارہ چلے گئے اور پھر سے ابدی نیند سو گئے۔ وہاں لوگوں نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروا دی اور اس دن تمام شہر میں عید کا دن مقرر کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ اصحاب کہف کا اسی غار میں انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبریں بنائی گئیں، جبکہ اہل تشیع علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں موت نہیں آئی بلکہ وہ آج تک اسی نیند کی کیفیت میں سوئے ہوئے ہیں، اور قرب قیامت میں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اس غار سے نکلیں گے اور آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ غار آج کے شہر میں موجود ہے۔ اس کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا غار ترکی کی قدیم شہر افسوس میں ہے، جو اس زمانے میں رومی سلطنت یعنی رومن امپائر کا حصہ تھا۔ بعض تاریخ دان کا کہنا ہے کہ یہ غار اردن کے رجیب نامی پہاڑ میں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غار شام کی سرحدوں میں موجود ہے، جہاں امیر معاویہ کے دور میں اسلامی لشکر پہنچ گیا تھا، مگر اس غار کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ عیسائی لٹریچر میں بھی اصحاب کہف کا واقعہ مشہور ہے، جسے 7 سلیپرز یعنی 7 سونے والے کے نام سے لکھا گیا ہے۔